ابھی میرے سامنے میری خاتون بیٹھی ہیں، میں ان کی سٹوری سن رہی تھی، میں نے ان سے کچھ سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ میں لاہور سے میرا تعلق ہے، ادھر نواز شریف کالونی میں رہتی ہوں، اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ پینٹ کا کام کرتے ہیں، دہاڑی پہ جیسے مزدور ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو ابھی 4 سال کا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ۔ تو یہ سامنے بیٹھا ہے میری کرسی پہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دل کی تکلیف تھی، تو وہ وسائل نہیں تھے، کیونکہ میں 2 وقت کی روٹی بھی اپنے بچوں کے لیے افورڈ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی سرجری ہوئی ہے ابھی؟ کہنے لگی ہاں 4 ماہ پہلے سرجری ہوئی ہے، 6 ماہ پہلے، اور اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا، اوپن ہارٹ سرجری، اور اس کے ساتھ ایک بچی بیٹھی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کا کیا ہوا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میری بھی سرجری ہوئی ہے ہارٹ کی، چھوٹی بچی ہے، وہ سامنے بیٹھی ہے، اور میں آزاد کشمیر سے آئی ہوں۔ تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پنجاب نے نہ صرف اپنا دل کھولا ہے پورے پاکستان کے لیے، بلکہ اس نے اپنے وسائل کا بھی جو پورا دروازہ ہے پورے پاکستان کے لیے کھولا ہے۔ اور یہاں پر جو میرے پاس یہاں پر فگرز ہیں کہ خیبر پختونخوا سے بہت زیادہ بچوں کا جو ہے وہ علاج ہوا ہے ماشاءاللہ، ہارٹ کی سرجریز ہوئی ہیں، اور سندھ سے بچے آئے ہیں ان کا علاج ہوا ہے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے بچے آئے ہیں ان کا علاج ہوا ہے۔ تو میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں والدین بہت تشکر کا اظہار کر رہے ہیں، شکریہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو 1000 بیڈ کا نیا ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ میں نے 1000 بیڈ کا رکھا ہی اسی لیے، جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے تکمیل کے آخری مراحل میں، اس کو میں نے 1000 بیڈ کا رکھا ہی اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پاکستان کا پہلا سرکاری، کسی بھی حکومت کا پہلا سرکاری کینسر کا ٹریٹمنٹ کا ہسپتال ہے، اور اس کو 1000 بیڈ کا رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے پتا ہے اس میں صرف پنجاب کے لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ ایسی کوئی فیسلٹی پورے پاکستان میں نہیں ہے، تو اس میں چاروں صوبوں سے، آزاد جموں کشمیر سے، گلگت بلتستان کے لوگ آئیں گے، اس لیے میں نے پہلے ہی ان کا حصہ جو ہے وہ اس میں رکھا ہے۔ اسی طرح جو نیا چلڈرن ہاسپٹل بن رہا ہے اس میں بھی میں نے پورے پاکستان کا حصہ رکھا ہے، کیونکہ میں وہ دل کدھر سے لاؤں کہ جب میرے پاس کوئی بچہ پنجاب سے باہر کا آتا ہے اور اس کی سیریس کنڈیشن ہے، اس کے ماں باپ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور میں اس کو یہ کہہ دوں کہ نہیں یہ تو پنجاب کے لوگوں کے لیے، پنجاب سے باہر کے لوگوں کے لیے نہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ دل میں کدھر سے لاؤں؟ کیونکہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، پھر بعد میں ہم اقوام میں تقسیم ہیں۔ میرے پاس وہ دل نہیں ہے کہ میں کسی کو انکار کروں، تو میں ان کے لیے جگہ بنا رہی ہوں، حالانکہ یہ ان صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر، نہ صرف صوبے کے اندر بلکہ لوگوں کے شہروں کے اندر، تاکہ ان کو شہر چھوڑ کے در بدر نہ ہونا پڑے، سفر کے اخراجات نہ برداشت کرنے پڑیں، اور جو آپ بورڈنگ، لاجنگ، لاجسٹکس کے آپ کو اخراجات نہ ادا کرنا پڑے، کیونکہ لوگوں کی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں ہماری جو زیادہ تر پاپولیشن ہے۔ میرے پاس وہ دل نہیں ہے کہ میں کسی کو انکار کروں، تو اس لیے ہم نے پہلے ہی ان کا سب کا حصہ رکھا ہے اس میں۔ اور میرے لیے فکر کی بات یہ ہے، یہ چاروں بیٹھے ہیں، میرے دونوں منسٹرز، دونوں سیکرٹریز بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں جتنا ٹائم میں ہیلتھ پہ لگاتی ہوں، جتنی جو درد دل سے ہم سب مل کے ہیلتھ کے بارے میں اپنی میٹنگز کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے، کیونکہ اتنی سختی کے باوجود، ہم ایک قوم ہے، ہمارے ورک ایتھکس آپ کو سب کو پتا ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو
اتنا 100 بلین 100 بلین روپیہ فری دوائیوں میں دینے کے باوجود، لوگوں کو بار بار یہ انسٹرکشنز دینے کے باوجود کہ اگر کوئی سرکاری اسپتال میں چل کے آتا ہے اس کو 1 روپیہ اس سے چارج نہیں کرنا، اس کا پورا علاج کرنا ہے، اس کے باوجود بھی میں کبھی دیکھتی ہوں کہ بہت سستی دکھائی جاتی ہے، کئی دفعہ ایسی کرمنل نیگلیجنس دکھائی جاتی ہے۔ تو میں نے بہت مجبور ہو کر میں نے جو ایمرجنسیز ہیں تمام سرکاری ہسپتالوں کی ان کو لنک کیا سیف سٹی سے، ان کے اندر جو کیمراز لگوائے اور ان کیمراز کی جو سرویلنس ہے اس کو لنک کیا سیف سٹی سے، فیصل آباد چلڈرن ہاسپٹل سے۔ ایک 2 ماہ کا بچہ ہاسپٹل سے اغوا ہو گیا، ایک عورت اس کو اپنی چادر میں چھپا کے لے گئی، اور عظمت صاحب آپ کو اچھا نہیں لگا جب میں نے اس کو لنک کیا تھا سیف سٹیز کے ساتھ، اور ظاہر ہے پیشنٹ پریویسی، آئی انڈرسٹینڈ آپ کے جو کنسرنز ہیں، لیکن اگر میں نے اس کو سیف سٹی کے ساتھ لنک نہ کیا ہوتا تو وہ 2 ماہ کا بچہ جو اغوا ہو چکا تھا، ایک عورت اپنی چادر میں اس کو چھپا کے ہسپتال میں براڈ ڈے لائٹ میں اٹھا کے لے گئی، وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ ماشاءاللہ یہ سخت میجرز ضرور ہیں، یہ سخت سٹیپس ضرور ہیں، لیکن ان کے نقصان سے زیادہ ان کا فائدہ ہے۔ اب جو میں نے ڈاکٹرز کو، میں بہت آپ کو، آپ لوگ مسیحا ہیں، آپ لوگوں اللہ تعالیٰ کے بعد لوگوں کو زندگی دینے والے آپ ہیں، میرے دل سے آپ کی بہت قدر ہے، اور مجھے پتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پرسنل لائف نہیں ہے، آپ سب جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے خدمت کے لیے ٹو دا ایلنگ ہیومینٹی۔ لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض ہے کہ جب آپ ڈیوٹی پہ ہوں، میری نرسز سے، پیرامیڈک سٹاف سے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض ہے کہ اگر آپ ڈیوٹی پہ ہوں تو موبائل فون کا استعمال سوائے اس وقت جب آپ کو پیشنٹ کے بارے میں بات چیت کرنی ہو یا اپنے جو اس وقت ڈیوٹی ریلیٹڈ ایشوز ہوں، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے ادب سے گزارش ہے کہ آپ صرف قوم کے مسیحا نہیں، میرے لیے بھی بہت قابل قدر ہے آپ۔ میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں، میں کیمراز کے تھرو دیکھتی ہوں کہ ایمرجنسیز میں کیا ہو رہا ہے، ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے، کئی دفعہ پیشنٹس کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز فون پہ ہوتے ہیں، پوری لائن بیٹھی ہوگی ڈاکٹرز پہ، سب فون پہ ہوں گے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کام ہی کر رہے ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ہم بہت جواب دیں اپنے ایکشنز کے لیے، تو خدا را موبائل فونز کا استعمال نہ کریں، جب آپ ڈیوٹی پہ ہوں تو اپنی پوری توجہ مریضوں کی دیکھ بھال، ان کے علاج پہ رکھیں۔ اور میں روز بیٹھ کے، روز رات کو 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا ڈی ایچ کیو ہے ہاسپٹل، ہر تحصیل میں جو ہمارا ٹی ایچ کیو ہے، ان کو لٹرلی جس طرح میں اپنے گھر کو صاف کراتی ہوں اس طرح اس کو دھلوا رہی ہوتی ہوں، اس کے ایکوپمنٹ کو صاف کرا رہی ہوتی ہوں، اس کے جو پتہ نہیں برسوں پرانا وہاں کا گند ہے۔ لوگ ہاسپٹل میں شفا پانے آتے ہیں، انفیکشن لینے نہیں آتے، تو اس کو ہم صاف کراتے ہیں، اسکربنگ کراتے ہیں، اور بہت بہتر شکل نکل آئی ہے ہاسپٹلز کی۔ وہاں پر برسوں پرانا گند جو ہے، انفیکشنز جو ہے، جو انفیکشنز کا گھر تھا، اس کو میں نے صاف کرایا، کیونکہ مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ جو سرکاری اسپتال میں آ جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا، اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ورنہ اپنی زندگی، اپنی صحت سے کون کھیلتا ہے؟ تو جو سرکاری اسپتال میں آ جاتا ہے، ابھی اس سیریمنی کے بعد ادھر ہی چلڈرن ہاسپٹل کے ہال میں نے پورے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو خود بلایا، شاید یہ کسی چیف منسٹر نے پہلے نہیں کیا، اور ان سے میں بات کروں گی، ان کو سمجھاؤں گی کہ آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری، اگر ایک ایم ایس اور ڈیپٹی ایم ایس کسی ڈی ایچ کیو کا، کسی سرکاری اسپتال کا، اگر ویجیلنٹ ہو، اگر ڈیوٹیفل ہو، اگر وہ اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو سمجھتا ہو، تو اس ملک میں سب کو بہترین علاج کی فیسلٹی ملے۔ تو آج میں ان سے یہ بات پہلی بار کرنے جا رہی ہوں، صرف میں نے منسٹر صاحب کو یا سیکرٹری صاحب کو انسٹرکشنز ایشو نہیں کی، میں خود یہ بات کروں گی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، شاید اس سے بہت فرق پڑ جائے، ان کو پتہ چلے کہ جو چیف منسٹر ہے
وہ مائنیوٹسٹ لیول تک جا کے جو ہے وہ ہم سے کمیونیکیشن میں ہے اور چاہتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں. تو میں نے ہر دفعہ جب میٹنگ کی خواجہ عمران نذیر صاحب سے, خواجہ سلمان رفیق صاحب سے, دونوں ہیلتھ سیکرٹری سے, تو میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں. مجھے پتا چلا جب ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا تو مجھے پتا چلا, ظاہر ہے ایک بہت اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, کہ ایک تو ویسے بھی ہمارے کارڈیولوجسٹ یا کم از کم جو کارڈیک انٹرونشنسٹ ہیں, کارڈیک سرجنز ہیں, ان کی کمی ہے. بچوں کے لیے تو بہت ہی کمی ہے ان کی. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پہلے جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تو 17 پورے پنجاب میں کارڈیک انٹرونشنسٹ تھے. اس وقت ایک سال کے اندر 35 کارڈیک انٹرونشنسٹ ہیں ماشاءاللہ. اور پہلے 6 گورنمنٹ ہاسپٹلز ان بچوں کا علاج کر رہے تھے, تبھی 15,000 کی لسٹ بن گئی تھی. اس وقت ٹوٹل 18 6 گورنمنٹ ہاسپٹلز, 12 پرائیویٹ ہاسپٹلز جن کو ہم نے امپینل کیا ہے, جن کے پاس یہ اسپیشلٹی ہے, وہ تمام 18 کے 18 ہاسپٹلز مل کے یہ جو 15,000 کی لمبی لسٹ ہے. اور ایور یہ ایک بہت فلوئڈ چیز ہے کیونکہ روز بچے پیدا ہوتے ہیں اور 1% کو جو ہے وہ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. تو یہ لسٹ آن گوئنگ ہے, لیکن الحمدللہ اس وقت 6 کی بجائے 18 ہسپتال اکراس پنجاب, ملتان میں, راول پنڈی میں, فیصلہ آباد میں اور لاہور میں. اور کیونکہ یہ بھی ناکافی تھا, ہمارے پاس وہ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. حالانکہ میں ہسپتالوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہی ہوں, ہم ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, انٹرونشنسٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگز کرا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ ناکافی تھا. اور ہم نے جو پرائیورٹائز کیا تھا وہ 15,000 کی لسٹ کا, اس میں سے جو ٹاپ پرائیورٹی تھی وہ ان بچوں کی سرجری کی تھی جو کرٹیکل کنڈیشن تھی, کہ خدا نخواستہ اگر ان کی سرجری نہ ہوتی تو وہ شاید وہ ماں باپ کی گود ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتی. مجھے یہ کہتے ہوئے بھی میرا دل کانپتا ہے. تو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اس لسٹ کو, کہ جو بالکل کرٹیکل تھے ان کو ہم نے پہلے ان کی سرجری کی, پھر جو ارجنٹ تھے کہ جن کی چند ہفتے میں سرجری نہ ہوئی تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, پھر ان کی سرجری پلان کی. اور پھر جو پلانڈ سرجریز تھی جو 6 مہینے تک کبھی وقت ہو سکتا ہے, ان کو ہم نے کیٹر فار کیا. تو اس کے لیے کیونکہ تعداد بہت بڑی تھی. اور بچوں کے دل کی سرجری پروگرام کی تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہی تھیں.